سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے عزم ظاہر کیا ہے کہ پاکستان ازبکستان کے ساتھ باہمی تجارت اور روابط کے منصوبوں پر کام تیز کرے گا۔ پاکستان اور ازبکستان نے ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبے پر فوری عمل درآمد کی کوششیں تیز کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت پاکستان میں $25 ارب کے منصوبے زیر تکمیل ہیں۔ عازمین حج کو حجاز مقدس لے جانے کے لیے پروازیں کل سے شروع ہو رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات نے یقین ظاہر کیا ہے کہ ہالی ووڈ میں پاکستان پر بننے والی فلم اس شعبے کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ اور آج ملائیشیا کے شہر ایپوہ میں جاری سلطان ازلان شاہ کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے اپنے چوتھے میچ میں کینیڈا کو 4 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ازبکستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت اور روابط کے منصوبوں پر باہمی تعاون سے کام تیز کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ وزیر اعظم نے ازبکستان کو پاکستانی بندرگاہوں تک رسائی دینے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اس کی جلد تکمیل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے ازبک وزیر خارجہ نے شہباز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے شہباز شریف کو ازبک صدر شوکت مرزیوف کی طرف سے ازبکستان کا جلد سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان ازبکستان کے ساتھ تجارت اور معیشت سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ازبک وزیر خارجہ بختیار سیدوف سے ملاقات میں کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط دوستانہ تعلقات ہیں۔ ازبک وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبے پر تیزی سے عمل درآمد کی کوششیں کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال امور خارجہ کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی کے ہمراہ چین پہنچ گئے ہیں۔ وہ چینی قیادت کے ساتھ باہمی دلچسپی خصوصاً سی پیک، زراعت اور توانائی کے امور پر مذاکرات کریں گے۔ چین میں پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی اور اعلیٰ چینی حکام نے بیجنگ کے ہوائی اڈے پر پاکستانی وفد کا استقبال کیا۔ بیجنگ کے ہوائی اڈے سے اپنے خصوصی پیغام میں احسن اقبال نے کہا کہ چین ہمارا بااعتماد دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت پاکستان میں اس وقت $25 ارب مالیت کے منصوبے زیر تکمیل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کے تحت زراعت، صنعت، ماحول دوست توانائی اور ٹیکنالوجی سے متعلق منصوبوں پر فوری اور کامیاب عمل درآمد کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ان کے دورہ چین سے پاکستان اور چین کی مشترکہ تعاون کمیٹی کے اجلاس کا ایجنڈا تیار کرنے میں مدد ملے گی۔ عازمین حج کو سعودی عرب لے جانے کے لیے پروازیں کل سے شروع ہوں گی۔ ڈائریکٹر حج ضیاء الرحمان خان نے مدینہ منورہ میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے بلال خان محسود کو ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ 180 عازمین حج پر مشتمل پہلی پرواز مدینہ کے ہوائی اڈے پر اترے گی۔ ڈائریکٹر نے کہا کہ پہلی 15 پروازیں براہ راست مدینہ کے ہوائی اڈے پر اتریں گی۔ انہوں نے کہا کہ رواں ماہ کی 24 تاریخ سے اگلے ماہ کی 9 تاریخ تک زیادہ تر پروازیں جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گی۔ انہوں نے کہا کہ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی نے پاکستانی عازمین حج کے قیام کے لیے عمدہ انتظامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روڈ ٹو مکہ منصوبے سے امیگریشن کے عمل کا دورانیہ 36 گھنٹے سے کم ہو کر محض 30 منٹ رہ جائے گا اور یہ عمل پاکستان میں مکمل ہوگا۔ ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد میں ہیں۔ معزز مہمان کی آمد پر ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ اپنے دورے میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے وہ ملاقات کریں گے اور ملاقات میں باہمی دلچسپی کے وسیع البنیاد 2 طرفہ امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے، جن میں تجارت اور روابط کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔
پاکستانی ثقافت پر بین الاقوامی فلم بنانے والی ہالی ووڈ ٹیم نے وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان کی عظیم ثقافتی اثاثے اور پاکستان کی تاریخ پر گفتگو کی۔ وزیر اطلاعات نے پاکستانی کلچر پر فلم بنانے کے فیصلے پر ہالی ووڈ ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ثقافت اور لوگوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک الاؤنس اور وکلاء کے ایک وفد نے آج لاہور میں جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ وفد نے اس موقع پر کہا کہ گزشتہ سال انتہا پسندوں نے جس ظلم کا مظاہرہ کیا وہ انتہائی شرمناک تھا۔ انہوں نے حکومت اور عدلیہ سے اپیل کی کہ اس واقعے کی ذمہ داران کو بلا امتیاز سزائیں دی جائیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں ترکمانستان کے سفیر عطاط جان نورالائیوچ مولاموف نے آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پنجاب اور ترکمانستان کے درمیان سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب میں توانائی، صنعت، مال مویشی اور زراعت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکسٹائل، ادویات سازی، زراعت اور افزائش حیوانات کے شعبے میں تجارت کو وسعت دی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر پاکستان میں ترکمانستان کے سفیر عطاط جان نورالائیوچ مولاموف نے پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ سندھ اور خیبر پختونخوا نے باہمی سیاحت کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ بات گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے آج کراچی میں محکمہ سیاحت اور ثقافت کے دورے کے موقع پر کہی۔ فیصل کریم کنڈی نے اس موقع پر کہا کہ سندھ اور خیبر پختونخوا میں سیر و سیاحت کے بہترین مقامات موجود ہیں۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری نے آج گورنر ہاؤس کراچی میں آئی ٹی کے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ لیپ ٹاپ $200 سے $300 کی آمدن حاصل کرنے والے آئی ٹی کے طلبہ کو دیے گئے۔ کامران خان ٹیسوری نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ آئی ٹی کے طلبہ کو آمدن ہونا شروع ہو گئی ہے، جس سے ان کی معاشی حالت میں بھی بہتری آئے گی۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ سکھ برادری کے لیے پاکستان کے دروازے کھلے ہیں۔ انہوں نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں امریکن پنجاب سوسائٹی کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران دنیا بھر میں مقیم سکھ برادری کو پاکستان میں اپنے مذہبی مقامات کے دورے کے لیے تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے جذبات کے پیش نظر مذہبی سیاحت میں آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ امریکی پنجابی سوسائٹی کے صدر گیری سکا نے سفیر کو بتایا کہ ان کا 115 رکنی وفد مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ یہ وفد لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد اور کرتارپور جائے گا۔ وفد نے سکھ برادری کو اپنے مذہبی مقامات کی زیارت میں سہولیات کی فراہمی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ آج تھیلیسیمیا کی روک تھام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے تھیلیسیمیا سے زندگیوں کو محفوظ بنانا اور سب کے لیے اس کے یکساں علاج تک رسائی۔ یہ دن منانے کا مقصد لوگوں میں تھیلیسیمیا اور اس کے علاج کے بارے میں شعور اجاگر کرنا اور اس مرض کی روک تھام کے لیے دنیا بھر میں کام کرنے والے طبی عملے سے اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ آج ملائیشیا کے شہر ایپو میں جاری سلطان ازلان شاہ کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے اپنے چوتھے میچ میں کینیڈا کو 4 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا دیا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک جبکہ وسطی اور جنوبی حصوں میں شدید گرم رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 40، کراچی 35، کوئٹہ 32، گلگت 33، مری 25، مظفر آباد 34، سری نگر 24، جموں 38 اور لیہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نے عزم ظاہر کیا ہے کہ پاکستان ازبکستان کے ساتھ باہمی تجارت اور روابط کے منصوبوں پر کام تیز کرے گا۔ عازمین حج کو حجاز مقدس لے جانے کے لیے پروازیں کل سے شروع ہو رہی ہیں۔ آج ملائیشیا کے شہر ایپو میں جاری سلطان ازلان شاہ کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے اپنے چوتھے میچ میں کینیڈا کو 4 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا دیا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر
radio.gov.pk اور فیس بک کی لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔